ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج بھی ہمارا موضوع ہے غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کا حملہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خیر آپ کو پتہ ہے، روزمرہ کی خبروں میں ہے کہ 1400 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اس کے جواب میں تقریباً 9,500 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں کہ تقریباً 4,000 بچے ہیں۔ تو اسرائیل میں غصہ اور انتقام کا جو جذبہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے غزہ کے لوگ مریں گے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن بات صرف غصے کی نہیں ہے، میرے خیال میں ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے، جو کہ دوسرا نکبہ ہوگا، لیکن یہ ہونے نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو عمل ہو رہا ہے جس ڈاکٹرین پہ، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کی ڈاکٹرینز ہوتی ہیں، تو اس میں اس کا جو نام ہے وہ مطلب جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اندھا دھن بمباری کرو اور کتنے بھی سویلین مریں اس کی پرواہ نہ کرو، چند دہشت گردوں کو مارنے کے لیے۔ تو اس کا نام ہے دہیہ ڈاکٹرین۔ یہ 2006 میں جب اسرائیل گھسا تھا لیبنان میں، اور اس کی پہلی شکست ہوئی تھی ایکچولی حزب اللہ کے ہاتھوں، تو وہاں پہ یہ ڈاکٹرین پہ عمل ہوا تھا اور یہ نام پڑا تھا، اس لیے کہ ایک بیروت میں یہ بیروت کے پاس ایک علاقہ تھا دہیہ کے نام سے، تو اسے انہوں نے بمباری سے تباہ کر دیا تھا، بالکل یوں کہ خاک میں ملا دیا تھا، اور یہ سمجھ بوجھ کے کہ وہاں پہ سویلینز مریں گے، ہلاکتیں ہوں گی، تباہ ہوں گے، لیکن اس لیے کہ تاکہ سبق ملے جو سویلین آبادی ہے اس کو۔ تو اس محلے کا نام تھا دہیہ، تو اسے کہتے ہیں دہیہ ڈاکٹرین۔ اچھا، دہیہ ڈاکٹرین پہ ہی آپ یوں سمجھیں کہ ایک اس کا دوسرا نام آپ دے دیں تو یہ پوٹن ڈاکٹرین ہے، اس لیے کہ پوٹن نے بھی اسی پہ عمل کیا تھا۔ چیچنیا کا جو شہر ہے گروزنی، جو اس کا کیپٹل سٹی ہے گروزنی، آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے خیال میں 1999 میں یہ شروع ہوا تھا، اور پوٹن جو ہے اس نے مسمار کر دیا تھا یہ گروزنی شہر کو۔ اب دوبارہ خیر وہ شہر بن گیا ہے، لیکن اسے تقریباً بمباری کر کے زیرو کر دیا تھا، اور وہاں کی آبادی بہت بڑی تعداد میں مری تھی۔ تو بہرحال یہ آپ اسے اسرائیل میں کہتے ہیں دہیہ ڈاکٹرین، اور اسے آپ پوتن ڈاکٹرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے روسیوں نے سیریا میں بھی الیپو وغیرہ پہ اسی طرح بمباری کی ہے۔ بہرحال لیکن اب اسرائیل جو ہے وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نو ون سچویشن، کہ وہ کچھ بھی کرے اس سے جیت کر نہیں نکل سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر تباہ کر دے ابن غزہ کو تو اس کا جو اثر ہوگا دنیا پہ، جو فلسطینیوں پہ، جو غزہ کے لوگوں پہ، وہ بھی بہت ہی اس کا دور رس اس کے اثرات ہوں گے، اور اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر مزید بے عزتی۔ ویسے جو بے عزتی 7 اکتوبر کو اسرائیل کی ہوئی ہے وہی کافی ہے میرے خیال میں، اور اسی لیے غصہ بھی اتنا بھرا ہوا ہے کہ جو اس کا زوم جس طرح سے ٹوٹا۔ لیکن یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ کی فوجی اور معاشی مدد، اور اس کے علاوہ جو سیاسی اور ڈپلومیٹک مدد، جس میں کہ ویٹو کا استعمال شامل ہے۔ امریکہ نے 1972 سے لے کر ابھی تک 32 بار اسرائیل کے حق میں ویٹو دیا ہے، 32 ٹائمز ویٹو دیا ہے اسرائیل کے حق میں۔ اور ویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن وہ نہیں بنتا، اور قانونی طور پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس جنرل اسمبلی کے جو ریزولوشنز ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں، ویٹو اس میں نہیں ہوتا، اکثریت سے پاس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ ان کا کوئی قانونی ان کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی، صرف ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں اسرائیل کی مذمت کی گئی، اور اس کو 120 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کے مخالف ووٹ پڑے تھے صرف میرے خیال میں 14 یا 18، اور کوئی
45 ملک جو ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ بہرحال تو امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کو اس کا اندازہ دینے کے لیے میں بتاؤں کہ اسرائیل کو امریکہ ہر سال فوجی مدد کے طور پہ 3.2 بلین ڈالر یا 3.2 سے لے کے 3.5 بلین ڈالر تک ہر سال فوجی مدد دیتا ہے۔ اچھا، ابھی جو نیا پیکیج ابھی جو دینے کی بات ہو رہی ہے اسرائیل کے لیے وہ ہے 14 بلین ڈالر کا۔ اچھا، یاد رکھیں کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے جس کی آبادی کل تقریباً 10 ملین سے کم ہے۔ اچھا، اس کا موازنہ کریں آپ، جب روس کی فوجیں افغانستان میں آئی تھیں اور امریکہ میں بڑا اس کا ایک ہنگامہ مچ گیا تھا اور ضیاء الحق صدر تھے، تو پہلے انہوں نے جو ضیاء الحق کو جو آفر دیا تھا اسے ضیاء الحق نے کہا تھا پینٹس، تو انکار کر دیا تھا وہ لینے سے، لیکن بعد میں انہوں نے جب اپنی آفر بڑھائی تو پاکستان نے اور ضیاء الحق نے اسے ایکسیپٹ کیا۔ اچھا، جو بڑھنے کے بعد کی جو آفر تھی، جو بڑی مشہور پاکستان کو پیکیج ملا تھا جس میں کہ بعد میں F-16 بھی آئے، تو وہ پیکیج جو تھا وہ تھا کہ پاکستان کو 4 سال میں 3.2 بلین ڈالر ملے گا امریکہ سے، جو آدھا ہوگا فوجی مدد کے طور پہ اور آدھا ہوگا سویلین اسسٹنس۔ تو گویا کہ 3.2 یا 3.4 بلین 4 سال میں، مطلب ہر سال نہیں بلکہ 4 سال میں یہ۔ تو اس کا آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی مدد کتنی مل رہی ہے اسرائیل کو۔ اچھا، ابھی اسرائیل نے جو فوجیں جمع کی ہیں اس 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد جو حماس سے نپٹنے کے لیے، وہ ہیں 3.5 لاکھ۔ اچھا، 3.5 لاکھ ایک بہت بڑی ایک فوج ہوتی ہے، اور نہ پاکستان نہ انڈیا اتنی بڑی فوج کو موبلائز کر کے چند ہفتوں سے زیادہ جنگ لڑ سکتا ہے، خاص کر پاکستان کی اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں کہ اوکرائن جو ہے جنگ لڑ رہا ہے تو وہاں پہ 100 بلین ڈالر سے اوپر کی مدد آ چکی ہے امریکہ سے اور یورپ سے۔ لیکن اسرائیل کو فکر اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ اس کی ہر طرف سے مدد کرنے کو تیار ہے، مطلب ایک کھلا اوپن چیک اسے ملا ہوا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ منی از نو میٹر، نہ اسلحہ میٹر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کا آپریشن شروع ہونے سے پہلے امریکہ سے یہ راکٹ اور بم اور میزائل آنے شروع ہو گئے تھے۔ لیکن دوسرا مسئلہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو 3.5 لاکھ ہیں یہ ریگولر آرمی اسرائیل کی نہیں ہے، اس میں بیشتر جو ہیں کنسکرپٹس ہیں جو مختلف پیشے میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی بہت ٹریننگ ملی ہوئی ہے، اور یہ جنگ زیادہ دن تو اس لیے بھی نہیں چل سکتی کہ یہ سارے جو 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ جو آئے ہیں مختلف شعبوں سے، وہاں کے تو سارے کام رک گئے ہیں، تو سارے کام اگر رک جائیں تو اکانومی ٹھپ ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں چل سکتا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سے تھوڑا آگے کہ ایک بات جو اور سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم بات کرتے تھے جوئش لابی کی، اور اس کا بہت امریکہ میں اثر ہے، وہ تو ہے ہی یقیناً، لیکن اب یہ سامنے آئی بات کہ جو کرسچن جو ایوانجیلیکل جو ہے لابی، یعنی جو گروپس ہیں کرسچنز کے، وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو انگریزی میں کہتے ہیں سمبیوٹک ریلیشن شپ، یعنی کہ بہت ہی قریبی ان کے ساتھ رشتہ ہے کہ اسرائیل کی جو اسرائیل اور جوئش لابی اور ایوانجیلیکل کرسچنز کی جو امریکہ میں جو ادارے ہیں، یہ سب اس معاملے پہ ایک ہیں کہ اسرائیل کی ہم نے پوری مدد کرنی ہے ہر لحاظ سے۔ یعنی یوں کہیں کہ امریکہ کی جو مدد ہے اسرائیل کے لیے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اٹ نوز نو باؤنڈز۔ اچھا، اب ایک اور مسئلے کی طرف میں آ جاتا ہوں، یا اس سے پہلے ہاں ایک بات اور ہے ضروری، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے کیوں یہ حملہ کیا، کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے جواب میں اسرائیل کیا کرے گا اور اتنے معصوم لوگ مر رہے ہیں؟ یقیناً حماس کو اس کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کوئی بھی جنگ، کسی بھی ملک نے، کسی بھی اینٹیٹی نے کبھی کوئی جنگ کی ہے، بے شک وہ جارحیت کی جنگ ہو یا اپنے دفاع کی جنگ ہو،
جس میں کہ یہ سوچا ہو کہ جی یہ اگر ہوگی جنگ تو پھر بہت سارے لوگ مریں گے اور اتنے لوگوں کو نہیں مرنا چاہیے اور ہم نہیں مرنے دیں گے، اسی لیے ہم اس جنگ میں ہی نہیں جاتے۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو جنگ کے بالکل خلاف ہیں کہ کسی صورت میں جنگ نہیں لڑنی ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں کہتے ہیں پیسیفسٹ۔ پیسیفزم کا یہی ہے کہ جنگ کسی صورت میں ہم نے لڑنی نہیں ہے، چاہے وہ دفاع کی جنگ ہو چاہے جارحیت کی جنگ ہو، یہ تھوڑے لوگ ہیں۔ لیکن انسانیت اس پہ نہیں عمل کرتی ہے، انسانیت جنگ پہ جاتی ہے، کبھی کبھی وہ جارحیت کی جنگ ہوتی ہے، اور جارحیت اگر ہوتی ہے تو پھر کوئی اپنا دفاع کی جنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں کسی میں بھی نہیں سوچا جاتا ہے کہ کتنی اموات ہوں گی۔ اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جو ملک جنگ پہ جاتا ہے یا اس ملک کا جو بھی فیصلہ کن ادارہ ہے وہ جاتا ہے، تو یہ وہ نہیں سوچتا کہ اس میں کتنے مارے جائیں گے۔ اور حماس نے بھی اس پہ توجہ نہیں دی، اس لیے نہیں کہ اسے معلوم نہیں تھا، بلکہ اگر اس پہ توجہ دی جائے تو پھر کوئی جنگ بھی کوئی نہیں لڑے گا۔ آپ چلے جائیں پیچھے، جتنے دور چلے جائیں، چلیں پہلی جنگ عظیم کی بات کر لیں، دوسری جنگ عظیم کی بات کر لیں، 1967 وار عرب اسرائیل کی، پاکستان انڈیا کی کئی جنگوں کی بات کر لیں۔ آپ دیکھ لیں نا سیاچن کی، آپ بات دیکھ لیں کہ سیاچن میں ایک ضیاء نے کہا تھا برف کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے کیا لڑنا ہے، لیکن اس برف کے ٹکڑے کے لیے انڈیا اور پاکستان کی طرف سے سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں اور بلا وجہ، اور بہت اکثریت اس میں گولی سے بھی نہیں بلکہ یہ جو ایولانش وغیرہ جو اپنا برف اور موسم کی وجہ سے وہاں پہ موت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کتنی بھی آپ جنگ لے لیں، ویتنام کی جنگ لے لیں، افغانستان میں امریکہ یا روس افغانستان میں، مڈل ایسٹ کی اور جنگیں، کسی میں بھی یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ اس میں کتنے مریں گے، اور مرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنگ میں جاتے ہیں ملک، کبھی جارحیت کر کے، اور پھر جارحیت جب ہوتی ہے تو دوسری طرف سے بھی وہ اپنی دفاع کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ حماس نے بھی یہی کیا، لیکن حماس کے یہ کرنے میں جو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فلسطین کا مسئلہ جو تقریباً ختم ہو گیا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیشتر عرب ملکوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے نارمل کر لیے، اور سعودی عرب بھی اب کرنے والا ہی تھا، 1-2 مہینے کی بات تھی۔ اور جو کہتے ہیں 2 نیشن سلیوشن، ایک فلسطینی ایک اسٹیٹ بنے گا ویسٹ بینک اور غزہ میں، یہ بات کرنا بھی اب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اسرائیل یہ اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا کہ اس نے دھیرے دھیرے 50 سال لگے لیکن اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن یہ مسئلہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، ٹیبلز پہ آ گیا ہے۔ امریکہ کے جو صدر بائیڈن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، بلنکن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور اسرائیل میں بھی اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ جو آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ختم ہو گیا ہے اور اسی طرح معاملات چلیں گے، یہ ہرگز نہیں۔ اور یہ جنگ جب بھی جیسے بھی ختم ہو، ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ اس کے بعد ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا، اس کا ایک لانگ ٹرم سلیوشن نکالنا پڑے گا جس میں کہ فلسطینیوں کے حقوق اور ان کے اسٹیٹ کی بات آئے گی۔ اچھا، اب عرب ملک اپنے جس بے شرمی سے اسرائیل سے اپنے تعلقات نارمل کر رہے تھے، وہ معاملہ بھی رک گیا ہے، اور لوگ ایردوغان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایردوغان کے زمانے میں بھی ترکی کے بہترین تعلقات رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ کبھی کبھی وہ ذرا ووٹ لینے کے لیے وہاں پہ شور مچاتے ہیں، لیکن ان کے تجارتی تعلقات ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے لیڈرز کی، مطلب ایردوغان کی اگر نہیں تو فارن منسٹرز کی، اور اس کے علاوہ ترکی سے روزانہ میرے خیال میں 3-4 فلائٹیں آتی ہیں اسرائیل کے لیے، اور یہی صورتحال اب بن گئی ہے یو اے ای کے ساتھ، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ہونے والی تھی۔ بہرحال بڑی بے شرمی ہے یہ جو مڈل ایسٹ کے جو لیڈرز ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں، ان لیڈرز کا اپنے عوام سے بھی کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح سڑکوں پہ نکل آئے ہیں فلسطین کے حق میں، تو پھر مجبور ہو کے جو لیڈرز ہیں عرب کنٹریز کے، وہ اب تھوڑی بہت پوزیشن لے رہے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ہے اسرائیل کا، کہ اسرائیل اگر کتنا بھی چاہے یا امریکہ کتنا بھی چاہے، فلسطین کا مسئلہ
یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فلسطین کی ایک آبادی ہے، اور اس آبادی کے اوپر اسرائیل جو ہے جس طرح سے حکومت کرتا آ رہا ہے 1967 سے لے کے، اس طرح مزید وہ نہیں چل سکتی اب بات۔ اب اس صدی میں، اس وقت 2023 2020 اور 30 میں اپارتھائڈ اسٹیٹ جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں تھا کہ گوروں کے لیے ایک قانون اور کالوں کے لیے دوسرا قانون، یہ اس طرح سے اسرائیل میں نہیں چل سکتا، یا اس علاقے میں اپنا نہیں چل سکتا کہ فلسطینیوں کو آپ ان کے اوپر حکمرانی کریں اور ان کے لیے قوانین دوسرے ہوں، ان کی روزمرہ روز ان کی بے عزتی ہو، وہاں پہ گرفتاریاں ہوں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہوں، اور ایک فوجی طاقت کے بلبوتے پہ وہاں پہ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ چلایا جائے، یہ ناممکن ہے، اور یہ بات اب کھل کے سارے ہی کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر بہت بہترین بات کی تھی اینٹونیو گوٹریس جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے۔ یاد رہے کہ یہ پرتگال کے وزیر اعظم تھے 1995 میں، میرے خیال میں 1995 سے لے کے 2005 تک شاید۔ تو ایک یورپین ہے، لیکن انہوں نے وہ بات کہی جو کہ لوگ نہیں کہتے، وہ یہ کہ جو 7 اکتوبر کا واقعہ جو ہوا، یہ کوئی ویکیوم میں نہیں ہوا، اس کو آپ ایک علیحدہ طور پہ نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک کڑی ہے، جو ایک آپ سمجھیں جنگ ایک ہوتی آ رہی ہے، اس میں ایک یہ ایپیسوڈ ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل میں بڑے سارے لوگ ہیں جو لبرلز اسرائیل کے، وہ بھی کھل کے باتیں کر رہے ہیں، جس میں گیڈیون لیوی ایک ہے، اس نے کہا کہ بھائی اب اسرائیل جو کر رہا ہے، اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ اسرائیل ہیز گون میڈ۔ لیکن یہی ہے کہ اگر آپ یہ جو 7 اکتوبر کے واقعے کو اگر آپ الگ سے دیکھیں تو لگے گا کہ بڑی بربریت، بڑی زیادتی ہوئی ہے یہودیوں کے ساتھ حماس نے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حماس یا غزہ کے خلاف اسرائیل ابھی جو جنگ کر رہا ہے، یہ چھٹی جنگ ہے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے 1967 سے، یا اور پیچھے اگر جائیں تو 1948 میں جب اسرائیل بنا اور نکبہ ہوا۔ تو اب یہ دوسرا نکبہ نہیں ہوگا، اسرائیل کے لیے فلسطین کا مسئلہ دوبارہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور امریکہ کو یہ احساس ہے کہ اس کا حل ایک نکالنا پڑے گا، اور جو عرب حکمران ہیں انہیں بھی میرے خیال میں یہ بات اب پتہ چل گئی ہے۔ تو میرے خیال میں اب اس جنگ میں یا امریکہ یا جو اسرائیلی جو بمباری ہے، اس میں تو 10,000 تقریباً مر چکے ہیں، شاید 15,000 مر جائیں یا 20,000، لیکن یہ جو سیکریفائس غزہ کے لوگ دے رہے ہیں، اس سے فلسطینیوں کے لیے اچھا نتیجہ نکلے گا، اور اس کے بغیر کوئی اور صورت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے سیکریفائس جو ہے بڑی ضروری ہوتی ہے، اور قومیں سیکریفائس دیتی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ایسا کوئی نظام آیا نہیں دنیا میں جس میں کہ حق کے بنیاد پہ فیصلے ہوں بغیر جنگ کے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔